لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین۔ اما بعد، تمام صاحبان ایمان کو سلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں کتاب خدا سے ایک مختصر سی آیت پر بالکل اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے بات کو تمام کرنا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں تقوی کے تعلق سے بیان کیا، لیکن تھوڑے سے ایک فرق کے ساتھ یہاں پر جس تقوی کا تذکرہ ہوا وہ تقوی قلب ہے۔ یعنی اللہ نے یہ بات واضح کی کہ انسان اپنے جسم کے اعتبار سے صرف جسم کے اعتبار سے تقوی میں نہیں رہتا، بلکہ تقوی ایک ایسی کیفیت ہے جو اس کے دل میں بھی طاری ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ حج میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ وہ شخص کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، یعنی کہ ایسی کوئی چیز کہ جس سے آپ کو اللہ یاد آئے، انہیں شعائر اللہ کہا جائے گا۔ جیسے کہ کعبے پر نگاہ پڑی، کسی کو اللہ یاد آیا، صفا پر نگاہ پڑی تو اللہ یاد آیا، آپ کو اس کے معجزات پر، اس کی نشانیوں پر نگاہ پڑی، دیکھنے والے کی نظر ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، چاند، سورج، کوئی بھی چیز، یہ تمام اللہ کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ تو ارشاد یہ ہوا کہ وَمَن يُعَظِّمْ، کہ جو شخص تعظیم کرتا ہے ان شعائر اللہ کی، اللہ کی نشانیوں کی کہ جن سے اللہ یاد آتا ہے، اور کوئی جو ان کی تعظیم کر رہا ہے، تو یہ اسی لیے ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کیونکہ اس کے دل میں تقوی بستا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ بات واضح کی کہ تقوی صرف انسان کے جسم کی روح سے یا اس کے اعتبار سے نہیں ہوتا کہ آپ نے وضو کیا ہوا ہے، پاک صاف ہے، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پاک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اس طرح تقوی صرف جسم تک محدود نہیں ہے، بلکہ پروردگار نے بات واضح کی کہ تقوی انسان کے دل میں بستا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کا قلب متقی ہو، اور اگر قلب متقی نہ ہو تو جسم کا متقی ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یعنی کہ جسم کے تقوی سے زیادہ اہمیت اس کے نزدیک ہے قلب کے تقوی کی، یعنی انسان کا دل متقی ہونا چاہیے۔ اس تقوی کا آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے، مرسل اعظم نے، ائمہ کے دوسرے کئی احادیث نے ہر بات واضح بیان کی ہے۔ ارشاد یہی ہوا ہے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت تقوی ہے۔ یعنی جس دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے وہ دل متقی ہے، اور اگر وہ دل متقی ہے تو پھر اس جسم کا متقی ہونا فائدہ پہنچائے گا۔ اگر دل ہی متقی نہیں ہے اور آپ جسم کو تقوی کے لیے زور دے رہے ہیں تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس آیت میں یہی ارشاد ہوا کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے وہ اسی لیے کیونکہ اس کا دل متقی ہے، یعنی اس کے دل میں تقوی پایا جاتا ہے، اور دل میں اگر تقوی پایا جائے تو پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا ہر چیز عبادت میں شامل ہے، کیونکہ وہ ایک عام انسان
نہیں بلکہ ایک متقی دل رکھنے والا انسان ہے کہ جو صبح و شام جس کا دل تقوی میں ڈوبا ہوا ہے، لہٰذا اس کے اعمال، چلنا پھرنا، اس کی زندگی کی مصروفیات، ساری چیزیں، روزمرہ کی چیزیں، ان تمام چیزوں کو اللہ عبادت میں شامل کرتا ہے کیونکہ اس کا دل متقی ہے۔ دل کے تقوی کے لیے، یعنی تقوی کے لیے مولا کائنات کی محبت کو تقوی قرار دیا گیا۔ اب علی کی محبت اگر کسی کے دل میں ہو تو پھر اس کا دل متقی ہے، دل متقی ہے تو جسم متقی ہے، جسم متقی ہے تو اس کا ہر عمل تقوی ہوا۔ اور اگر دل میں محبت علی ہی نہیں ہے تو اس وقت بات یہ ہوئی کہ دل میں تقوی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، اگر دل میں تقوی نہ ہو اور پھر آپ اپنے جسم سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، مشقتیں اسلام کی، یہ ساری چیزوں کو ادا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں تقوی نہیں، یہ ساری چیزیں سوائے انسان کے لیے زحمت کے اور کچھ نہیں ہوگی، کیونکہ جزا حقیقت پر، باطن پر دی جائے گی، اور باطن قلب ہے۔ قلب کا تقوی انسان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ آیت میں ارشاد ہوا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی کے نشانات کی، جو اللہ کی نشانیوں کی، وہ چیزیں جن سے اللہ یاد آتا ہے، ان چیزوں کی جو شخص تعظیم کرتا ہے، وہ اسی لیے ہے کیونکہ ان کے دل متقی ہے۔ تو اب اگر کوئی چیز جس سے اللہ یاد آئے اور اگر ان چیزوں کی آپ تعظیم کر رہے ہیں تو ازروع قرآن اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں تقوی بسا ہوا ہے۔ کوئی چیز، تمام چیزیں جو اس کی نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں، ہر چیز اس کی ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن وہ مطلق آیتیں کہ جو اس کی ہمیشہ کی دلیل ہے، ہر وقت کی دلیل ہے، ہر جگہ کی دلیل ہے، ہر عقل کے لیے دلیل ہے، وہ تمام کے تمام انوار اہل بیت ہیں جو اللہ کے وجود کے دلائل ہیں۔ یعنی ان کے سوا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو وقت کے دائرے کو، زمان کے دائرے کو، مکان کے دائرے کو، ان تمام دائروں کو توڑ کر ہر وقت ہر جگہ جو اللہ کی دلیل بنے رہیں، وہ اہل بیت اطہار ہے۔ تو اب کوئی ایسی چیز کہ جو اہل بیت سے منسوب ہو گئی ہے تو وہ شعار اللہ میں شامل ہو گئی۔ یعنی کوئی چیز جس سے آپ کو علی یاد آ جائے، علی اگر آپ کو یاد آئے تو مطلب اللہ یاد آیا۔ اگر آپ کو اہل بیت اطہار کی زندگی کا کوئی پہلو یاد آیا، مطلب اللہ یاد آیا۔ یعنی ان کی زندگی اللہ کے وجود کی دلیل ہمیشہ کے لیے، لہٰذا جو طریقہ، جس بھی طریق سے آپ کو یہ یاد آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ تو کوئی ایسی چیز جیسے کہ اہل بیت اطہار کے لیے آپ کو کعبہ ایک شعار اللہ ہے، یعنی اللہ کی ایک نشانی کہ جس سے اللہ یاد آتا ہے، ویسے ہی آپ کو مکہ، ویسے ہی منی، صفا، مروہ، یہ ساری چیزیں وہ دلائل ہیں کہ جن سے اللہ یاد آتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ شعار اللہ کی فہرست کو دیکھتے جائیں تو آپ کو مقامات ملیں گے، زمین ملے گی، کربلا، نجف، یہ وہ زمینیں ہیں کہ جن سے اللہ یاد آتا ہے، لہٰذا یہ شعار اللہ ہے۔ تمام چیزیں جن سے اس کی ذات یاد آ جائے، یہ تمام کے تمام شعار اللہ ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان شعار اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اسی لیے کیونکہ ان کے دل میں تقوی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے مجلس برپا کی، مجلس میں تبرک کا کوئی احترام کر رہا ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دوسرا منصوبہ ہے، بلکہ تبرک کا احترام وہ اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ حسین کی مجلس سے جڑا ہوا ہے اور اس وجہ سے شعار اللہ میں شامل ہو گیا۔ تو جب شعار اللہ میں شامل ہو گیا اور اس کے دل میں تقوی بسا ہوا ہے تو لازمی ہے کہ وہ اس تبرک کی تعظیم کرے گا۔ ویسے ہی تمام چیزیں شعار اللہ، اور ان تمام کی تعظیم انسان کے قلب کا تقوی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان کے دل کا تقوی۔ تو اللہ نے بات واضح کی ہے کہ دل کا تقوی جسم کے تقوی سے زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی شخص ہے کہ جو جسم کے تقوی کی طرف توجہ دے رہا ہے لیکن دل میں اس کے تقوی نہیں ہے تو کبھی زندگی میں تقوی کی منزل پر نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ ظاہر و باطن اگر ایک ہو تو اس انسان کا رتبہ ہے، اس کا منصب ہے۔ آج کے اس پورا شوب ماحول میں ایک مومن کو اسی بات سے خبردار رہنا چاہیے کہ وہ اپنے دل کے تقوی کو نہ کھونے پائے۔
اگر دل کا تقویٰ چلا گیا تو پھر اس کا سارا ایمان چلا جائے گا۔ آج کے اس دور میں جہاں آپ کو عالم کے لباس میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو مجلس حسین کی عظمت کو نہیں پہچانتے اور حسین کی مجلس کو دنیاوی چیزوں سے ملا جلا کر پیش کر رہے ہیں، لوگ ان کے لباس کو، ان کے انداز کو دیکھ کر حیرت میں پڑ رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں یا ان کا ایمان تبدیل ہو رہا ہے۔ ان ساری چیزوں سے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم وہ انسان کے قلب سے حساب و کتاب لے گا۔ ظاہری اور باطنی میں باطنی چیزوں کو اس نے زیادہ اہمیت دی ہے کہ تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں ایمان ہونا چاہیے۔ لہٰذا ان تمام ایسے پراشوب ماحول میں ان تمام مکر و فریب کی سازشوں سے ایک صاحب ایمان کو اپنے آپ کو بچے رہنا چاہیے اور اپنے تقوی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ویسے ہی آپ کی خدمت میں جو ذکر ہے ان تمام شعار اللہ میں کہ ائمہ اطہار کے روضے، یہ تمام شعار اللہ میں شامل ہے کہ جن سے آپ کو اہل بیت یاد آئے۔ اہل بیت کا یاد آنا یعنی اللہ کا یاد آنا ہے۔ ویسے ہی شعار اللہ کی فہرست میں جس کا ذکر اس مجلس میں آپ کی خدمت میں ہونا ہے وہ ہے روضہ شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ شہزادی کے روضے کے تعلق سے آپ کی خدمت میں ذکر یہ ہے کہ اس روضے کی تعظیم و تکریم کا جو حق تھا دنیا نے وہ ادا نہیں کیا۔ شہزادی کونین کا روضہ شعار اللہ ہے کہ جس سے اللہ کی یاد آتی ہے۔ اس کی تعظیم کرنا ہر صاحب تقویٰ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ جس کے قلب میں تقویٰ ہوگا وہ شہزادی کے روضے کی تعظیم و تکریم میں اپنی زندگی صرف کرے گا۔ یہاں پر دنیا کا ظلم یہ ہے کہ دنیا نے شہزادی کونین کے روضے کی تعظیم کا خیال نہ کیا اور انہوں نے شہزادی کے روضے کو بسمار کیا اور وہاں پر زائرین کو جانے سے پابند کر دیا۔ اور اب کوئی زائر، کوئی محب اہل بیت اگر جا کر شہزادی کے روضے کی زیارت کرنا چاہے تو اسے وہ موقع نہیں دیا جا رہا ہے، وہ راستہ نہیں کھولا گیا۔ اور آج تھوڑا سا دنیا میں بیماری کے پھیلنے کے سبب سے جب سب کو یہ کہا گیا کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلے، تب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کسی کو قید اگر کر دے اپنے مقام پر تو وہ کتنی غربت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ آج 4 دن کی قید میں انسان کو یہ احساس ہو رہا ہے کتنے سال ہو چکے ہیں کہ شہزادی کونین کے روضے کو بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی آنے نہ پائے، کوئی زیارت نہ کرنے پائے۔ یہ بڑی غربت کی منزل ہے کہ جس شعار اللہ کی تعظیم میں رسول اعظم نے کتنی سنتیں ظاہر کی ہے، اس شہزادی کی مزار کے ساتھ دنیا نے یہ سلوک کیا ہے۔ بس بات آپ کی خدمت میں تمام ہو گئی، پھر سے دہرا دے کہ بس تاکہ انسان کے ذہن میں یاد رہ جائے کہ شعار اللہ کی تعظیم کو اللہ نے دل کا تقویٰ کہا ہے، اور شعار اللہ اہل بیت اطہار سے جڑی ہوئی ہر چیز جو ان سے منسوب ہوئی ہے، کہ جن سے ان کا ذکر جڑا ہوا ہے، کہ جن سے ان کی یاد آتی ہے، وہ تمام چیزیں شعار اللہ ہے۔ اور ایک مومن کے لیے لازمی ہے کہ ان تمام شعار اللہ کا احترام کرے، کیونکہ یہ اس کے دل کے تقوی کی شرط ہے۔ دل میں اگر تقویٰ بسا ہوا ہو تو شعار اللہ کی تعظیم خود بخود اس سے ہو جائے گی۔ اور آخری یہ بات کہ اس عظیم مرکز، وہ اتنی عظیم ہستی کہ جس کے لیے اللہ کا رسول اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، آتے اور جاتے وقت سلام کرنے کے لیے دروازے پر رک جاتا ہے، اتنی بڑی ہستی کی مزار کو دنیا نے
ایسے اکیلا چھوڑ دیا، ایسے تنہا چھوڑ دیا کہ کوئی نہ وہاں جا سکتا ہے، نہ کسی کو اجازت ہے کہ زیارت کرے، نہ انہوں نے اس کی تعمیر کے بارے میں کچھ سوچا ہے۔ یہ بڑی رسول اعظم کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ذکر کو اس واقعے پہ آپ کی خدمت میں تمام کروں کہ روضہ سیدۃ النساء العالمین کی تعظیم کے لیے اللہ کا رسول کتنی تعظیم و تکریم کو اپنی سنت میں رکھ کر یہ بتایا کہ میری بیٹی کی عظمت کو پہچانو۔ اللہ کے تمام تعلیمات کو پہنچاتے ہوئے بار بار ہر ایک تعلیم کے ساتھ یہ پیغام پہنچایا کہ میرے گھرانے سے مودت اختیار کرو، میری بیٹی کی عظمت کو پہچانو، شعر اللہ کی تعظیم کرو تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ اتر جائے۔ ایسے میں رسول اعظم کی اتنی سنتوں کو دنیا نے نظر انداز کر دیا، اور ایک بیٹی جس کی مزار بنی ہوئی تھی، آخر انسان کی ایسی کیسی دشمنی ہو سکتی ہے کہ کسی کی مزار پر حملہ کرے اور اسے توڑ ڈالے۔ اب شعر اللہ کی تعظیم میں آپ کو اس کی تعمیر اور احتجاج کے لیے آواز اٹھانا ہر صاحب ایمان کا فریضہ بنا ہوا ہے۔ واقعہ آپ کی خدمت میں یہ مصیبت کا ایک واقعہ عرض کرتے ہوئے ذکر کو تمام کریں کہ شہزادی کونین نے اپنی وصیت میں مولا کائنات سے یہ بات واضح کی کہ یا علی میرے جنازے میں یہ لوگ شریک نہ ہونے پائے۔ مولا کائنات نے اسی اعتبار سے شہزادی کی تدفین کی اور کوئی شہزادی کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ اب جب تدفین ہو چکی اور یہ بات مدینے میں پھیلی کہ شہزادی کونین کی شہادت ہو چکی ہے، مولا کائنات نے ان کی تدفین کر دی، تو دنیا نے ایک نئے ظلم کی آواز اٹھائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہوتے، ہم بھی نماز میں شریک ہوتے، تدفین میں ہم بھی شریک ہوتے۔ تو کہا یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور یہ کہہ کر دنیا نے ظلم کی آواز اٹھائی کہ ہم دوبارہ سے مزار کو کھولیں گے اور شہزادی کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سے تدفین کریں گے۔ تو مولا کائنات کا صبر ہر مقام پر جاری و ساری رہا، لیکن اس موقع پر کہ جب علی نے یہ سنا کہ تدفین جنازے کو دوبارہ سے نکالا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی اور دوبارہ تدفین ہوگی، تو ایک مرتبہ علی نے ذوالفقار کو بے نیام کر لیا اور کہا کہ تمہارے تمام ظلم جو تم کرتے آ رہے تھے ان پر میں نے صبر کر لیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شہزادی کونین کی مزار کے ساتھ کوئی بے حرمتی ہو جائے۔ یہ شعر اللہ کی تعظیم کی شرط ہے۔ یہ کہہ کر ذوالفقار کو بے نیام کیا اور کہا کہ کس میں یہ مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آ کر دختر رسول کی مزار کو دوبارہ سے کھود پائے۔ بس علی کے اس جلال کو دیکھنا تھا، ہاتھ میں بے نیام ذوالفقار کو دیکھنا تھا۔ سارے جتنے لوگ آئے تھے اس منصوبے کو لے کر وہ سب کے سب رک گئے اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی کے ایسے غیظ یا ایسے جلال کا ہم سامنا کر پائے، اور خاموش ہو کر چلے گئے۔ مولا کائنات نے ذوالفقار کو دوبارہ سے نیام میں رکھا اور خاک پہ بیٹھ گئے۔ لیکن کیا مصائب ہے اور کیا مصیبت کی گھڑی ہے کہ ہزاروں سال کے بعد مولا کائنات کی وہ خواہش کہ مزار کو کچھ ہاتھ نہ لگایا جائے، اس خواہش کے خلاف ظلم ہوا، اور ہزاروں سال کے بعد روضہ سیدۃ النساء العالمین پر حملہ ہوا اور شہزادی کی مزار کو مسمار کر دیا گیا۔ اور اب علی کی وہ سنت، مولا کائنات کی وہ خواہش مومنین کے ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ اگر علی کی ذات نے جو وہ غیظ و غضب اس وقت دکھایا، اس غیظ و غضب کا
اور اس علی کی خواہش کی آج کوئی کسی نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا، بلکہ یہی ہوا کہ ظلم کی انتہا بڑھی اور مزار شہزادی کونین کو مسمار کیا گیا۔ اور اب آواز یہی دی جاتی ہے کہ یا علی تیری مصیبت کے ساتھ ہم بھی شریک ہے، گریہ کر رہے ہیں۔ ایسی منزل کے جہاں پر یہ ظلم ہوتے رہے، ایسے میں انتظار چل رہا ہے کہ وہ ذات آئے اور آ کر یہ جو ظلم و ستم ہوا ہے، یہ جو مصائب ڈھائے گئے ہیں ان تمام مصائب کا، وہ اگر آئے تو پھر اسی آنے والے نے ان سب چیزوں کا حساب لینا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔